بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سرزمین موصل کے ایک شہر نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ بس آپ علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، مگر انہوں نے آپ علیہ السلام کی توہین کی اور اپنے کفر پر بڑھتے چلے گئے۔ جب ایک طویل مدت گزر جانے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے تو آپ علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے اور ان کو 3 دن کے بعد عذاب آنے کی وعید سنا دی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بہت سے علماء نے کہا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام ان سے الگ ہوئے اور انہوں نے نزول عذاب کو یقینی محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ اور رجوع کرنے کے جذبات پیدا کر دیے، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ جو بدسلوکی کی اس پر نادم اور پشیماں ہوئے، اور عاجزی کے اظہار کے لیے ٹار کے لباس پہن لیے اور ہر قسم کے جانوروں سے ان کے بچوں کو الگ کر دیا، اور سب مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر گریہ زاری کرنے لگے اور زور زور سے رونا اور گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ ہر طرف چیخ و پکار اور زار و کتار کی آوازیں آ رہی تھیں، یعنی کہ بالکل ہیبت ناک منظر تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت و طاقت اور رحمت سے ان پر آیا ہوا عذاب ٹال دیا جو اندھیری رات کی طرح ان پر منڈلا رہا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی اور اس سے اس کا ایمان فائدہ نہ دیتا، یعنی گزری ہوئی قوموں میں سے کوئی ایسی بستی کیوں نہیں ہوئی کہ وہ کامل اور صحیح ایمان لے آتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عذاب کے آنے کے بعد توبہ کی ہو اور اس کی توبہ قبول ہوئی ہو، بلکہ در حقیقت ہوا یوں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مگر قوم یونس جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ڈال دیا اور ان کو ایک خاص وقت تک فائدہ دیا، یعنی یہ پورے کے پورے لوگ ایمان لے آئے تھے۔ ناظرین محترم، جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ناراض ہو کر بستی سے نکلے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی ہچکولے کھانے لگی اور موجوں کے بھنور کے اندر پھنس گئی اور ڈولنے لگی اور بوجھل ہو گئی۔ قریب تھا کہ کشتی والے سب غرق ہو جائیں، مگر کشتی والوں نے مشورہ کیا کہ ہم آپس میں قرعہ اندازی کرتے ہیں، جس کے نام کا قرعہ نکل آئے اس کو دریا میں پھینک دیتے ہیں تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو سکے اور ڈوبنے سے بچ جائے۔ جب قرعہ اندازی ہوئی تو قرعہ میں آپ علیہ السلام کا نام نکلا، لیکن وہ لوگ آپ علیہ السلام کو دریا میں پھینکنے کے لیے تیار نہ تھے۔ دوسری دفعہ قرعہ اندازی ہوئی تو پھر بھی قرعہ آپ علیہ السلام کے نام کا نکلا، اور پھر جب تیسری مرتبہ قرعہ اندازی ہوئی پھر بھی آپ علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ چنانچہ اب وہ معاملہ پیش آیا جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، یعنی آپ علیہ السلام کو سمندر کے اندر پھینک دیا گیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ جب آپ علیہ السلام کے نام کا قرعہ نکلا تو آپ علیہ السلام نے خود کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحر اکتر سے ایک بڑی مچھلی بھیجی جس نے آپ علیہ السلام کو نگل لیا، اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے نام فرمان جاری کر دیا کہ یہ تیری خوراک نہیں بلکہ یہ ہماری امانت ہے، لہٰذا اس کا گوشت نہیں کھانا اور نہ ہی اس کی ہڈی توڑنی ہے۔ مچھلی نے آپ علیہ السلام کو پکڑا اور ایک عرصے تک آپ علیہ السلام کو سمندر میں لیے پھرتی رہی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس مچھلی کو ایک اور بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں جب آپ علیہ السلام پہنچے تو آپ علیہ السلام نے سمجھا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن جب اپنے اعضاء کو حرکت دی تو آپ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ میں تو زندہ ہوں۔ چنانچہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر پڑے اور عرض کی کہ اے میرے رب، میں نے عبادت کے لیے ایسی جگہ کو سجدہ گاہ بنایا ہے کہ کسی نے ایسی جگہ کبھی سجدہ نہ کیا ہوگا۔
امیہ بن ابی سلط کا قول ہے کہ اے اللہ، تو نے یونس علیہ السلام کو اپنے فضل سے نجات دی جبکہ وہ کئی راتیں مچھلی کے پیٹ میں گزار چکے تھے۔ اور سید ابو الحسن اور ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن ٹھہرے، مگر حقیقی وقت اللہ تعالیٰ ہی کو بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ مچھلی آپ علیہ السلام کو لے کر سمندر کے نمکین پانی اور سمندر کی تاریکیوں اور اتھاہ گہرائیوں میں گھومتی رہی۔ وہاں آپ علیہ السلام نے سنا کہ مچھلیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھ رہی ہیں، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے دانے اور گٹھلی پھاڑنے والے اللہ کے لیے کنکریوں کو تسبیح کہتے ہوئے سنا، اور وہ اللہ جو 7 آسمانوں، زمینوں اور ان سب کے درمیان جو کچھ ہے ان کا پروردگار ہے۔ ایسے غلط اور ناکام پر یونس علیہ السلام نے اپنی زبان، حال اور مقام سے کہا کہ جس کی خبر عزت و جلال والے پوشیدہ اور مخفی چیزوں کے جاننے والے اور مصیبت زدہ کی آواز کو جو سنتا ہے، خواہ کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو، اور وہ پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی باریک کیوں نہ ہو، اور وہ دعاؤں کو سنتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی بڑی بڑی کیوں نہ ہو۔ اسی پروردگار نے اپنی کتاب مبین میں فرمایا جو اس نے اپنے رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری، اور وہ قائدین میں سب سے زیادہ سچا ہے۔ فرمایا، اور یاد کرو مچھلی والے کو جب وہ جلد اپنے گھر والوں کی طرف سے، چنانچہ اس وقت وہ غصے کی حالت میں تھا، اس نے گمان کیا کہ ہم اس کی گرفت نہیں کریں گے اور اس پر تنگی نہیں کریں گے۔ اس نے اندھیروں میں پکارا کہ اے الہی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ناقصورواروں میں سے ہوں۔ بس ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح سے ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سمندر کے اندر اندھیری رات کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کو پکارا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بند کرنا چاہا تو اس مچھلی کی طرف وحی فرمائی کہ اس کو پکڑ، مگر اس کو کوئی زخم نہ آئے اور نہ ہی اس کی ہڈی ٹوٹے۔ اور جب مچھلی یونس علیہ السلام کو لے کر سمندر کی تہہ میں گئی تو حالت یونس علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی، تو آپ اپنی دل ہی میں کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں وحی فرمائی کہ یہ سمندر کے اندر جانوروں کی تسبیح پڑھنے کی آواز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش فرمائی، بس اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، پس اس نے آپ علیہ السلام کو ساحل سمندر پر بیماری کی حالت میں ڈال دیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے نبی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کا خیال آیا تو کہنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک تو پاک ہے اور میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور ابن ابی حاتم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی دعا کے الفاظ سے جس نے بھی دعا کی اس کی دعا قبول ہو گئی۔ تو ناظرین، ہمیں بھی اسی طرح سے دعا کرنی چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں اور التجاؤں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک اور شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔